ہدایت دی. دیکھیں یہ تین طرح کے جو ٹیبل بنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ایسے افعال ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف ہے، یہ ایسے افعال ہیں جن کے بیچ میں کمزور حرف ہے، اور یہ ایسے افعال ہیں جن کے آخر میں کمزور حرف ہے. تو کلاسیفیکیشن ہے جسٹ آن دا بیسس آف کمزور حرف کہاں پہ موجود ہے. ہم ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ. ہر لائن میں تقریباً ان میں سے ان جیسا ایک لفظ ہمیں قرآن کریم میں ملے گا. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 4 قسم کے افعال، اور ہم نے کہا فتح یفتح پہلا ٹائپ ہے جس کو ہم فا کہتے ہیں. پھر ہمیں نصر ینصر اس کو نون کہا، ضرب یضرب اس کو ضاد کہا، اور سمع یسمع اس کو سین کہا. اور یہ ڈفرنس بتانے کے لیے کہ فتح یفتح میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے، نصر ینصر میں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے، ضرب یضرب میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے، اور سمع یسمع میں بھی زبر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ. ان 4 کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ آئیے میرے ساتھ کریں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارا، ورنہ مار پڑے گی ضربا، اس لیے سن لو سمع. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارا، ورنہ مار پڑے گی ضربا، اس لیے سن لو سمع. تو یہ تو ہم QC1 میں پڑھ چکے. آئیے QC2 کے افعال کیسے یاد کریں گے؟ ہم کہیں گے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. کس چیز کا دینے کا وعدہ کیا؟ ہدایت کا وعدہ کیا. ہم پہلے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دیکھیں وہابا دینا اور وعدہ وعدہ. تو یاد کرنے کے لیے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. سب ریپیٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال کہا، زیادہ زیادہ، وہ زیادہ اس نے زیادہ کیا. سو قال زیادہ. میرے ساتھ کہیں بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا. آئیے شروع سے کرتے ہیں. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شہزاد صاحب کلیریفائی کر دیں. سر آپ کی آواز آ رہی ہے اور ساؤنڈ بھی اور پکچر بھی. ساؤنڈ بھی کلیئر ہے. جزاک اللہ. سو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ. بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا. کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن یعنی 1B کمپلیٹ ہو گیا، اور میرا خیال ہے بالکل صحیح ٹائم پر ہو گیا. تو آئیے اس کو ابھی ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے گرامر کے پہلے لیسن میں کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ افعال جیسے ہم نے QC1 میں پڑھے تھے اسی طرح کے افعال ہم نے QC2 میں پڑھنے ہیں with one major difference. QC1 کے الفاظ جو تھے وہ صحت مند حروف سے بنے ہوئے تھے، اور QC2 کے جو افعال ہیں ان کے اندر کمزور حروف موجود ہیں. کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف. تو یہ 6 ایسے افعال ہیں جو ہم کورس 2 میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ چند اور بھی ہیں، لیکن ان کو ہم نے یاد بھی کر لیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا یہ کمزور کیسے ہیں، کہ ان کے شروع میں کمزور حرف ہے، یا بیچ میں کمزور حرف ہے، یا آخر میں کمزور حرف ہے. Anybody having any questions on lesson 2?
جیسے وہابا ہے اور واو اور ہم نے سیکھا تھا QC1 میں تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں تو آئی گیس جتنی پریکٹس ہوئے گی تو پھر آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ اٹ از ایک فعل ہے ایز اے سوری حروف ہے ایز اپوز ٹو سیپریٹ ورڈ. ویری گڈ آبزرویشن. آبزرویشن یہ ہے سسٹر کی، جب ہمیں قرآن میں کہیں واؤ نظر آئے گا، فرض کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ واؤ اور ہبا ہے یا یہ وہابا ایک لفظ ہے. یہ کوشچن ہے نا آپ کا. تو آپ نے اس کا جی ایگزیکٹلی. آپ نے اس کا جواب بھی ایسے دیا کہ ہمیں بڑی جلدی احساس ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھیں 50-60% الفاظ تو سمجھ لیے ہیں، اور جب ہم کو پڑھیں گے تو ان کے میننگ سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہبا الگ سے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا بلکہ وہابا یہ ہے. تو یہ آپ کو منیمل پرابلم آئے گا، آئی ایشور یو. لیکن یہ ایک آبزرویشن بڑی صحیح ہے، کیونکہ واؤ ہم پڑھ چکے ہیں، وا کا معنی اور ہے، اور یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور لکھتے بھی اکٹھے ہیں عرب تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. سو لک آؤٹ فار دیٹ، لیکن انشاءاللہ ہوگی نہیں. اسی لیے تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ. اور آپ خود سے بتائیے گا مجھے کہ، اور آپ کو یاد ہے نا، آپ نے روزانہ 5 منٹ قرآن سے پڑھنا ہے. اب QC2 میں 10 منٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ کو کوئی مشکل الفاظ ملے تو آپ نیکسٹ ویک پوچھا کریں، یا آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے سے الفاظ. تو ایک تو یہ. اینی ادر کوشچنس؟ ویسے تو جس طرح وہابا ہے یہ بھی ایک فعل ہے کہ اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، لیکن جب ایک فقرہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو اس میں فعل وعدہ ہی ہو جاتا ہے بس. نہیں، دیکھیں، وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا، اس میں دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا اور وہابا اس نے دیا، دو الگ چیزیں ہیں. اور اس فکرے کا مطلب صرف یاد کرانا ہے. ہم کوئی اس میں ٹرانسلیشن نہیں بنا رہے ہیں ان فعل کی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایسا چاہیے، کی چاہیے، ایک چابی چاہیے جس سے ہمیں یاد رہے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں وہابا کی اور وعدہ کی، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. کریکٹ. اٹ از جسٹ اے پوائنٹر. اسی طرح کالا کا مطلب ہے اس نے کہا، اور زیادہ اس نے بڑھایا. تو دس از ناٹ این ایگزیکٹ ٹرانسلیشن، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. زیادہ دوں گا صرف اس لیے کہ ایک ہنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یاد آ جائے، اور کہنے سے کالا یاد آ جائے. اور اسی طرح دعا پکارنے کو کہتے ہیں یا دعا کرنے کو، اور ہدا ہدایت کو. تو ہدا کا ایکچوئل معنی تھا اس نے ہدایت دی، دعا اس نے پکارا. تو لیسن 2 سے سب کلیئر ہے سب کو الحمدللہ. اور QC1 سے آسان ہے نا الحمدللہ. تو آئیے ہم بریک کرنا چاہتے ہیں 2 منٹ کی، تو بریک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا ایک لیسن اور رہ جائے گا. سر کنٹینیو کریں، مطلب آئی تھنک کنٹینیو کریں تو بہتر ہے. بھائی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لیکچر ہمیں مل جائے گا ایز اٹ از؟ جی، آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اور ویسے بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور آپ کو اس کے سلائڈز بھی مل جائیں گی. تو آئی تھنک دیر شوڈ بی نو ایشو. لیکن کتنے منٹ کی بریک؟ 2-3 منٹ کی بریک دیتے ہیں، فریش ہو جائیں. 5 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. اوکے، تھینک یو. 5 منٹ بریک. جزاک اللہ.